اور ایمان والے 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، اور 11ویں شریف کے مہینے سے مراد حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت و رضوان کا وہ نظام جو حضور پیران پیر غوث اعظم نے اس دنیا کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام غوثیت عطا فرمایا۔ غوث کے معنی مدد کرنے والے کے ہوتے ہیں، اصل مدد کرنے والا تو رب العالمین کی ذات ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر مدد کے لیے اللہ تعالیٰ پہنچے گا، ہر مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں پہنچے گا، بلکہ جن کو اللہ پہنچائے وہ بھی تو اللہ ہی کی مدد ہوگی۔ اب آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نعت اچھی لگی آپ کو، آپ 10 روپے وہ بچے کو دیے، وہ بچہ مجھ تک پہنچایا، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ دینے والے تو آپ ہی ٹھہرے۔ اگر میں کہہ دوں آپ کو دیکھ کر بھی کہ وہ نہیں دیا بلکہ یہ بچہ دیا تو خیانت ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے مقام غوثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت و رضوان کو عطا فرمائی، اور قیامت تک یہ مقام غوثیت حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا گیا۔ اور غوثیت کا مطلب یہ ہے کہ دو جہاں کے مالک کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پیران پیر غوث اعظم کو منتخب فرما دیا کہ آپ میرے محبوب کی امت کی دستگیری کرتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے۔ اس لیے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اگر میرا چاہنے والا مجھے آواز دے، کوئی میرا اگر چاہنے والا دل سے مجھ سے محبت کرنے والا، یہاں پر مرید کا ہو جانا یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، وہ تو کنیکٹڈ ہے، لیکن پیران پیر کا فیض اور غوثیت اور مقام فیض کا عالم یہ ہے کہ کوئی اگر باضابطہ مرید نہ بھی ہو لیکن غوث اعظم کی محبت اس کے دل میں ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں غوث پاک کو تو پہچانتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کے لیے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی عظمتیں یہ تھی، ان کا یہ مقام تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک تم تک تو غوث پاک کی عظمتوں کی یہ خیرات تمہارے میرے ماں باپ کی وجہ سے پہنچی ہوئی ہے۔ اب یہ نسبتیں خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اب یہ نسبتیں خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا غوث اعظم کو انسانیت کی سرپرستی کا اور امت کو نوازنے کا۔ اب ان کو نظر انداز کر کے راست اب اللہ کے معاملے کو سمجھایا جا رہا ہے، تو اللہ بھی تو ناپسند کرے گا نا کہ میں جن کو ذریعہ بنایا ان کو تو نظر انداز کر دو۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کس کی اولاد ہیں، تو میں کہہ دوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ کس کے بچے بھائی؟ گرو آپ کے والد کا نام عبد القادر، تمہارے عبد القادر، دادا کا نام عبد الواحد صاحب، اللہ مغفرت فرمائے ان کی، بہت بھولے آدمی تھے۔ اور اس گھر کو میں تعجب یہ کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ختم تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن وہ محفلیں ختم ہوئی، وہ محفلوں کا نظام، تو 11ویں شریف کی پہلی محفل اس مکان میں کیوں ہو رہی ہے؟ عبدالعزیز نے کہا کہ کل کی محفل وہاں پر چاند پھینگے، گھر سے تقاضا ہے کہ وہاں پر ہم محفل رکھیں گے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ 11ویں شریف کی محفل خانقاہ کے تحت ہوئے، اس مقام کے اندر میں کیوں ہوئی، بلکہ سال کے 12 مہینے تو نہیں ہوتی ہیں محفلیں۔ مجھے تعجب ہوا اس بات کے اوپر، اور ہم نے اپنے اعتبار سے جس نتیجے پر پہنچا، جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس گھر کو، اس محلے کے اندر میں بزرگوں کی نظریں نوازی ہوئی ہے، بزرگوں کی نظریں ہیں۔ ان کے دادا، ان کے والد یا ان کے پردادا ان بزرگوں کی چاہنے والے تھے، حتیٰ کہ یہ نوازش ان کے پاس میں اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے کھیت میں اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ بھی تھا، اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کی خیرات ہے جو اس گھر کو عطا ہوئی ہے۔ یہ خانقاہ محمدی کی نہیں ہے، یا پھر ان بچوں کی نہیں ہے، یا اس گھر کی عورتوں کی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے یہ لوگ کہ 11ویں شریف کے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت رضوان کی ربیع الثانی کی یعنی 11ویں شریف کی پہلی محفل خانقاہ محمدی کی، اس خانقاہ محمدی میں سبوں محفلیں ہوگی نیاز شریف کی، غوث اعظم کی نسبتوں کی، لیکن پہلی محفل کی شروعات
جبکہ یہ بچے بھی خانقاہ کو زیادہ نہیں آتے، یہ گرو ہے اور یہ امر چاند ہے اور یہ لوگ بھی آتے ہیں جب بھی موقع ملا، لیکن اتنی نسبت تو خانقاہ سے نہیں ہے نا رات و دن آنے والے. لیکن یہ ان کے اوپر ان کی نوازش، 11ویں شریف کی یہ محفل، شکرانہ ادا کر دینا جا کر کل اگر موقع مل جائے اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ان کے کھیت کے اندر بھی وہ حصہ بنا ہوا ہے اور آج بھی موجود ہے نا وہ. ہاں، اور ٹین کا ڈالیا ہو گیا بھی ڈالے گا. میں 7-8 سال پہلے مرتبہ گیا تھا، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، اس کے بعد سے وہاں جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا ہم کو. لیکن وہ نسبت ہے اور یہ بزرگوں کا اولیاء کا نظام اگر ذرے برابر کی صورت میں بھی اگر اولیاء کی محبت دل کے اندر میں ہو تو یہ نجات کی ضمانت ہے قیامت میں. وہ محروم ہے جن کو اولیاء سے کاٹ دیا گیا ہو، جو عبادتوں کے راستے پر تو چلے لیکن اللہ کے دوستوں سے کٹ جائے، وہ رب کی نگاہ میں خدا کی رحمت سے کٹا ہوا ہے. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ رضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرا چاہنے والا باضابطہ مرید بھی نہ ہو لیکن میری محبت اس کے دل کے اندر میں ہوگی، یا غوث اعظم کہتا ہوگا، یا غوث کہتا ہوگا، یا غوث اعظم دستگیر کہتا ہوگا، یا اس سے آگے، اور اپنی نسبتوں کے ثبوت کے لیے ہمت کے ساتھ میں غوث اعظم کی 11ویں شریف کا نشان اگر اپنے گھر کے اوپر لگا لے، خدا کی قسم تمام اولیاء خوش ہو جائیں گے اس سے. اس لیے ہمت پست مت کرو، یہ تمہاری اپنی پہچان ہے نسبتوں کی. اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو تمہارے کھیت میں اپنا چلہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ چلہ اور وہ آستانہ ایسا ہی نہیں ہے، بافیض آستانہ ہے. تمہارے بزرگوں نے شاید تم سے کہا یا نہیں کہا، لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مزار کے مقام پر کوئی مستقل آ کر ایک بزرگ کی صورت میں بیٹھا کرتے تھے گھوڑے پر، گھوڑا سواری آیا کرتی تھی وہاں پر. یہ بزرگوں کا نظام ہے، وہ قادری بزرگ ہے اور انہوں نے اپنی وہاں چوکھٹ بنائی ہے. تبھی تو پھر یہ مجلس خانقاہ محمدی کی پہلی یہاں پر دی گئی. پہلی میں ہم یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوئی. مجھے شاید 3-4 بجے شاہ نواز نے کہا کہ آج عزیز بھائی فون کیے کہ چاند بھائی کے پاس میں، بولا کہ ہم سے تو نہیں کہتے لیکن طے ہوا ہے تو بالکل ہونا ہے. لیکن ہم سوچ رہے تھے، پھر ہم نے اپنے اعتبار سے تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس خاندان کو اولیاء کے ساتھ محبت ہے. اولیاء کی محبت یہ کمال ایمان ہے. اسلام کی راہ میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ نیچے خاندان کا وہ بڑے خاندان کا، ان چیزوں کو تو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا. چودھری برادری الگ، یہ برادری الگ، وہ روئی رکنے والے الگ، وہ لداخ بالکل نہیں. جو کلمہ گو ہے میرے آقا کا امتی ہے وہ قابل قدر ہے. کوئی آپس میں بید و بھاؤ تفرقہ نہیں کہ ان کے گھر وہ نہ جائے، وہ تو سب گمراہ لوگ کہیں گے. مال والوں کے پاس میں جاؤ، غریبوں کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس میں چلے جاؤ. کوئی نیچر اوپر نہیں ہے، بلکہ جو کلمہ گو ہے وہ ہمارا بھائی ہے. حضور پیران پیر غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دل میں میری محبت رکھے گا، اس لیے اللہ کے واسطے غوث اعظم اللہ کے وہ ولی ہے کہ جو ولی نہیں بلکہ ولایت کو دیتے ہیں. اس لیے ان کی محبتیں ہیں کہ نہیں. اس لیے ایک مرتبہ تو کم از کم اپنے دل سے ایمان سے غوث اعظم کا نعرہ لگائیے. کیا کرنا چاہیے؟ نعرہ غوث یا غوث. ہاں، یہ دل کی محبت کی صدا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے اللہ گواہ دے دو مرنے سے پہلے کہ ہم تیرے اولیاء کی محبت کرنے والے ہیں. ہمارے گھر کا نشان، ہمارے گھر کی پہچان ہم نے غوث پاک کے نشان کو بنایا، میلاد کے نشان کو بنایا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. نشان کیا ہوتا ہے؟ نشان اور پہچان ہوتا ہے. نشان کیا چیز ہے؟ وہ آدھا میٹر اور 1 میٹر کپڑا نہیں ہے جو جا کر آپ آستانوں پر لگا دو یا وہاں پر لگا دو، بلکہ وہ نشان تمہارے گھر کا ہو تو وہ کپڑا نہیں ہے، بلکہ جیسے تمہارا آدھار کارڈ تمہارا پہچان پتر ہے تو کاغذ کو کاغذ کہیں گے، اس کو کاغذ کہیں گے، ہے کاغذ مگر آدھار کارڈ کہیں گے نا. کیوں؟ تمہارا پہچان پتر ہے. ویسے ہی یہ نشان جو تمہارے گھروں کے اوپر ہوگا
یہ تمہارا پہچان پتر ہو جائے گا کہ یہ مدینے والوں کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے پہچاننے والے ہیں۔ مخلوق پہچان لے گی، اولیاء خوش ہو جائیں گے۔ اب اولیاء کو خوش کریں گے، مخلوق کو خوش کریں گے۔ اچھا مخلوق کبھی خوش ہوگی نا؟ خود کے بیوی بچے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ آخر میں کچھ بھی ایک مرضی کے خلاف ہوا تو ہم بولے سو کہاں سے ہوتا ہے، تمہاری مرضی پوری کرتے بولتے نہیں۔ کبھی نہ بڑھاپے کی حشرت پہنچ گئے، دیکھو پوری تنخواہ دیے بچوں کو، بیوی کو، اب وظیفہ بھی ہو گیا تو پھر شکایت ہی چاہیے نہیں منافع میں، شکایت ہی چاہنا منافع میں۔ ان کی بات میں تمہاری ہماری بھی تو وہی بات ہوگی، مطمئن ہو گے۔ دنیا کو کیا مطمئن کرنا، لیکن جن کی نسبت تمہاری میری قبر میں کام آئے گی، میدان قیامت میں کام آئے گی۔ اور لمحہ نہیں لگے گا اگر دل کی عقیدت کے ساتھ میں غوث اعظم کی طرف متوجہ ہو تو اپنی نظروں سے غوث اعظم کو پالیں گے اور ان کی مدد کو حاصل کر لیں گے۔ یہی وجہ تھی جو تمہارے میرے دادا پردادا اپنے ان نیاز کی محفلوں کے ذریعے سے، غوث اعظم کی یاد کی وجہ سے، غریب نواز کی یاد کی وجہ سے، میلاد کی مجلسوں کی وجہ سے اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اولیاء کے حوالے کر کے جاتے تھے۔ اور اولیاء کی مجلسیں جب ان کے گھروں میں ہوتی تو ان کی برکتوں کا عالم یہ کہ جہاں پر اولیاء کی نسبت کی محفلیں ہوتی ہیں، معلوم ہے کہ وہاں پر اولیاء کی جہاں محفلیں ہوتی ہے، احادیث و قرآن کے مطابق وہاں پر خدا کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اولیاء کی جہاں محفلیں ہوتی ہے وہاں پر جن کے نسبت کی محفلیں ہوتی ہے ان اولیاء کی خاص توجہات، بلکہ توجہات میں بعض اوقات وہ خود تشریف لا لیتے ہیں۔ تو ان محفلوں کی وجہ سے تو ہمارے گھر میں حضور پیرانے پیر غوث اعظم کی آمد کا ذریعہ بنے، دنیا کے مالک کی نگاہ کرم ملے، راجن شاہ ولی کی نگاہ مل جائے، اس سے بڑی اچھی نگاہ۔ دنیا دارا آئیں گے، گھر کتنے لاکھ کا ہے جی، ان کو اتنا کمائی کی لوگوں کی، وہ تو حسد کرے گا وہ، لیکن اولیاء آئیں گے تو نواز کر جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ امت کی محفلوں کو اپنے گھروں میں سجاتی تھی، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ ان کے گھروں میں خیرات و برکات کے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اور پھر گھر کا ایک آدمی کماتا، 10 بیٹے اور گھر میں 25 آدمی، لیکن ایک بوڑھے کی کمائی کے اوپر پورا گھر خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا نہیں گزارتا؟ یہ کیا تھی؟ ایک چیز کمائی نہیں تھی، بزرگوں کی نگاہ کی برکت تھی۔ اور آج بوڑھی ماں کھٹکتی ہے کہ کیوں بیٹھ کر کھاتی، گھر میں جا کے کسی کے برتن دھو لے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ نحوستیں کیوں آئی؟ ایک تو وہ زمانہ تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کا ایک باپ کماتا تھا، 20-25 آدمی بڑے سکون کے ساتھ کھاتے تھے اور کسی کے سامنے قرضہ لینا نہیں پڑتا تھا۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ اور یہ اچھا صحیح بات تھا نہیں تھا۔ یہ نحوستیں کیوں آ گئی؟ ان نحوستوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کی نگاہیں ہمارے گھروں سے ختم کروا دی گئی۔ تو جب بزرگوں کی نگاہیں ختم ہوئی تو بے برکتیاں، وبال، پریشانیاں، مصیبتیں، قرض مانگنا، لوگوں سے مانگنا، لوگوں کے پاس جانا، فائنانسوں کے چکر کاٹنا، ان کی خوشامدی ان کی خوشامدی، یہ سب کچھ کا عذاب ہمارے گھروں پر آ گیا۔ اس عذاب سے امت کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے کہ پھر سے امت کے ہر گھر کے اندر محفل میلاد ہو، ہر گھر کے اندر میں 11ویں شریف کی محفل ہو، ہر گھر کے اندر میں ذکر کی مجالس سے ہو، ہر ذکر کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں ہو، تو پھر سے امت کو وہ خیرات و برکات ملے گی۔ اچھا جب ملی تھی ان کی منافقت کی کیا بھروسہ ہے؟ ہونا جائے کلیریفیکیشن ہونا نا، جب ہوا تھا ہمارا ہونا کیا گارنٹی ہے؟ اب بھی ہو رہا ہے۔ جتنے خانقاہ والے یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ قسم دے کر ان کو پوچھو کہ ان کی چاہت کھلانے کی ہے، یہ کھلا رہے ہیں کہ کھانے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور تمہارے گھر کے قریب تو خانقاہ محمدی ہے کہ جس کا فیض دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ کینیڈا کے اندر اس کی نسبت کی محفلیں ہو رہی ہے، یوگانڈا افریقہ کے اندر میں ہو رہی ہے، اور کن کن ملکوں کے اندر مقامات کے اوپر ہو رہی ہے۔ پوری دنیا حیرت اور حسرت کے ساتھ میں دیکھتی ہے اس خانقاہ محمدی کو۔ خوش نسبتی اے محلے والوں، تیرپلی والوں، تمہاری یہ ہے کہ خانقاہ یہاں پر موجود ہے۔ یہاں کا نظام 1 روپیہ بھی تو چندہ لینے کو آیا آج تک خانقاہ کی مسجد والے، اور میں اچانک دیتے بول کے بھی کوئی آیا تو لیتے، ایسا کیسا؟ کوئی بھروسہ کرے گا دوسرا؟ وہ بھی غلط نہیں ہے، دو وہ بات نہیں ہے
لیکن یہ میرے غوث و خواجہ کا نظام اور ان کی برکت کے نظام ہے جو اس زمانے کے اندر میں کہ وہ یوں دینے والے تمہیں بناتے ہیں، مانگنے والے نہیں بناتے۔ کیوں؟ خدا کی قسم یہاں کے برکات کی محض وجہ یہ غوث و خواجہ کا نام ہوتا ہے اس خانقاہ کے اندر، ان کا نظام ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ چلو کرو، چلو کرو، تم بکرا دو، تم چاول دو، تم تیل دو، تم دو، ہو رہا ہے کرنے تو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر علی سے لے کر عید تک اس خانقاہ محمودی کے نظام کو غوث و خواجہ کے حوالے کر کے رکھا ہوا ہے، تو میرے غوث و خواجہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں لائے۔ عام لوگوں کے سامنے کیا، ہم اپنے خلیفہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی، اور خدا کی قسم قیامت تک اس نظام کو نہیں آئے گی۔ تو اب تو معلوم ہو گیا نا کہ پہلے ہوتا تھا ہمارا، اب بھی پریکٹیکل، اور جو ان نظاموں کے اندر میں چل رہے ہیں یہاں کی خانقاہ کی چل رہے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کو قسم دے کر پوچھو کہ تم خرچ کرنے کی وجہ سے یہاں پر کچھ کمی نہیں، بلکہ ہاتھ یوں نہیں ہو رہا ہے، یوں ہی ہو رہا ہے۔ میرے غوث و خواجہ اس کے ہاتھ کو یوں ہی رکھیں گے، یوں ہونے نہیں دیں گے۔ خیرات و برکات و غوث و خواجہ کے نام کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کیا تم اپنے گھروں کے اندر میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں برکات و خیرات کے نظام کو لینا نہیں چاہتے؟ حضور پیران پیر غوث اعظم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشرق میں اگر کوئی میرا چاہنے والا اگر کوئی مصیبت میں ہوگا تو میں آنے واحد میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ کیا کریں گے؟ اس لیے ہمارے بزرگاں یا غوث اعظم کہتے تھے نا، یا غوث اعظم دستگیر بولتے تھے۔ کیسی رونقیں تھی گلیوں اور محلوں اور خاندانوں کے اندر میں کہ نیاز کا نام، تو گھر کے ساری عورتیں اپنے گھر کو دھو رہی ہے، آپ کو صاف ہو رہی ہے، اور گھروں کو برتنوں کو دھو رہی ہے، اور ماشاءاللہ خوشبو استعمال ہو رہی ہے، اور نیاز شریف پک رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، اور حضور پیران پیر غوث اعظم کی عظمتیں بیان ہو رہی ہے۔ کتنا نورانی نظام تھا جی، کتنی خیرات و برکات تھی۔ ایک نیاز امت کو ہزاروں مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ تھا، اور اس نیاز کو چھڑوا دیا اور چھوڑ دیا ہم نے کس نام پر؟ اپنی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اب تم پوچھ رہے ہیں کہ مجھے تم کس کے بیٹے ہیں؟ تمہیں بول دینا نا سیدھا سیدھا، تم کو دھوکہ دینا نہیں ہے تو صاحب جانی کا بیٹا۔ ارے شرک ہو جاتا ہو، اللہ پیدا کرا نا تم کو، اللہ پیدا کرا، یہ بات اللہ ہی پیدا کرا، مگر ذریعہ تو بابا کو بنایا نا جی۔ بابا کو جو چھپائے وہ فرمبردار بیٹا کی چکر دینے والا ہے نا جی، انہیں اللہ ہی کرتا، اللہ ہی کرتا، اللہ ہی کرواتا ہے۔ اب تجھے یہ کہا کہ جس سے اللہ کروا رہا ہے ان کا بھی احسان ادا کرو۔ میرے غوث پاک کو یاد کرو، تم میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، میرے غریب نواز کو یاد کرو، جن سے تم تک دین پہنچایا ہو ان کو تم یاد کرو۔ اب ان کو چھوڑ کے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، تو تم پوچھ رہے ہیں تم کس کے بیٹے ہیں؟ اور میں چکر میں ڈال رہا ہوں اللہ پیدا کرا میں، اللہ ہی پیدا کرا، بات غلط نہیں ہے، صحیح ہے نا عبدالعزیز؟ کس کو پیدا، کون پیدا کر رہا ہوتے وہ؟ اللہ نہیں تھا نا، احساس چکر میں پڑ گیا ہے، یہ اس لکی لیٹی کھل گئی اس کی، اللہ پیدا کرا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھیجا تھا، اب تم کو کیسے پیدا کرا؟ ضمیر صاحب کے ذریعے سے نا، کس کے بیٹے؟ ارے اللہ کو بول دیا تو اللہ خوش ہوتا، ناراض ہوتا؟ جو باپ کا نہیں وہ میرا نہیں بول دیتا نا، انہیں نہیں تھا بچہ ہے، وقت کھا بتا، لیکن بچہ ہے اس کو جھاپڑا مار سکتا نا، برا نہیں مانتا۔ یہ مجلس ذرا سنے ہو، تفصیل ساری آگئی اس کے اندر میں کہ نیاز کی پہلی مجلس اس گھر میں کیوں ہوگی، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بات تو سمجھ میں آگئی نا، یا غوث کہنا، یا غریب نواز کہنا، یا راجن شاہ ولی کہنا، یا تاج الاولیاء کہنا، یا پھر ان سے مدد مانگنا، ان سے مدد لینا، یا اللہ سے مدد لینا ہے۔ جن سے مدد کرنے کا جن کو ذمہ دار بنایا ان سے کٹ کے اللہ اللہ کی طرف میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ وہ ڈائریکٹ کا معاملہ ہے یہ، کہیں کبھی ڈائریکٹ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا بغیر باپ کے۔ اب تجھے جس باپ سے پیدا کیا تجھ کو کون پیدا کیا؟ میرے باپ۔
شرک ہے یہ نہیں. وہاں پر بول رہا ہے اللہ پیدا کرا, اللہ پیدا کرا, پر ناراض نہ ہو. مگر ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ بھی چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ قرآن پاک میں حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور یہ کیا فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے کاندھے جھکائے ہوئے رکھو اور ان کو جھڑکو مت, اف بھی نہ کہو ان کے سامنے, اس لیے کہ ان سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ان سے اب یا غوث اعظم کہے یا غریب نواز کہے یا راجن شاہ ولی کہے, تب چکمہ دینے والے کہے نہیں یا اللہ بولا یا اللہ, تو پھر ان کا دعویٰ کیسا ہو رہا ہے؟ اور جی فیروز خان ان کا دعویٰ کیا ہے؟ جیسے ہمارا عبدالعزیز بولتے کہ نہیں اللہ, تو اللہ تو بھیجا ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ کو, تو کون سے عیسیٰ بن گیا بابا؟ ان میں زمین صاحب کا بیٹا ہوں, یہ اصول کی بات ہے. اور میں بولو چاہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اللہ ناراض ہوتا ہے کہ باپ کا نام لیا نہیں, جو ماں باپ کا فرمانبردار ہے وہ میرا فرمانبردار ہے. یہ شرک اور یہ گمراہی نہیں ہے بیٹا, اصل طریقہ ہی ہے, اصل طریقہ ہے. اچھا اللہ کو اپنے منوانا ہوتا تو رسول اللہ کو کلو بہتر تھا, اللہ نے پہنچا. اللہ کیا مجبور تھا کہ نعوذ باللہ علیہ وسلم اپنی پہچان کے لیے رسول اللہ کو بھیجا نا. اب جو جن کو پہچان کے لیے بھیجا ان کو ہٹا کے اللہ ہی اللہ بول رہا ہے, قرآن بول رہا ہے, تو یہ بھی تو چکر دینے والا چالاکی ہے نا. اچھا انہیں چالاکی میں آئے گا کس کی؟ اللہ چالاکی میں آتا ہے. وَمَاهِدِ الْكَافِرِينَ عَمْرُ وَإِذَا مَكَرَ اللَّهُ الْمَاكِرِينَ. قرآن مجید میں جو ہمارے ساتھ میں مکر کرے نا, ان کے مکر میں ان کو خود لپیٹ دیتے ہیں. شرک جو بولے نا بڑے شرک پہ مبتلا کر دیتے ہیں ان کو. باپ کی اولاد نہیں, اولاد کی باپ نہیں, بس یہاں سے وہاں تک. جو باپ کو باپ نہ بولے پھر غوث و خواجہ کو غوث و خواجہ کیا بولے گا؟ جو غوث و خواجہ کو غوث و خواجہ بولے گا وہ ماں باپ کو ماں باپ بولے گا. پھر وہ اس سے امید ہے کہ اللہ کو اللہ بولے گا, رسول اللہ کو رسول اللہ بولے گا. پارا صحیح رہا تو ہوتا نا جی, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6. اب یاد تو نہیں ہے, 2 एकम 2, 2 तिया 9, 9 तिया 16, 16 तिया 18, کچھ تو بھی بول لے رہا ہے. کدھر کا جا رہا ہے؟ ٹانگ ایک طرف میں, منڈی ایک طرف میں. صحیح بات کی اولاد نہیں ہے کہ تجھے جو ایمان ملا راجن شاہ ولی سے ملا, تجھے جو ایمان ملا اسلام ملا غریب نواز سے ملا, اور تجھے جو ایمان ملا تجھے جو شریعت ملی دین ملا وہ غوث اعظم سے ملا. اب سب کو پہاڑوں کو ادھر چھوڑ دے رہا ہوں. یہ جماعت کہتے, وہ مسلک کہتے, وہ کہتے, وہ کہتے, کہتے والا کہتے والا ہی ہے. وہاں پر رخ نہیں ہے صحیح. اللہ کا رخ یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی دیکھے گا کہ تم کے ذریعے سے میں نے دیا, تم اپنے ماں کو ماں بولو, اپنے باپ کو باپ بولو. تو اسی طریقے سے جس ملا تو ماں باپ کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا, تو دین جن کے ذریعے سے تم کو مجھ کو ملا, اگر ان اولیاء سے امت کو کاٹ دیا جائے تو یہ دین اللہ کا دین نہیں ہے, یہ بندوں کا دین ہے. سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ غوث اعظم کی ذات کو ہے. اس لیے آج امت بہت پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے, مصیبتوں کے اندر بھی گھری ہوئی ہے. کوئی گھر سکون اور اطمینان کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء کی نگاہوں سے کٹی ہوئی ہے. اللہ نے جن کو امت کے سنبھالنے کے لیے غوث اعظم کو ذمہ داری دی تھی, وہ غوث پاک کا نشان کے گھروں سے نکل گیا. غوث پاک کی نسبتیں ان سے ختم ہو گئی, 11ویں کی محفلیں ان کے اندر میں سے ختم کروا دی گئی. اور یہ ظلم آگے بڑھتے 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 یہ قرآن کو لے لیا, نماز کو لے لیا, دین کو لے لیا, اولیاء کو بھی چھوڑا, فضل پاک کو بھی چھوڑا, غوث خواجہ کو بھی چھوڑا. اور چھوڑتے چھوڑتے میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی چھوڑ دیا. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی ذات کو چھوڑنا رب کو چھوڑنا ہے. اب تم لوگ تو غصہ ہی نہ نہیں, کہاں سے چھوڑی, کلمہ نہیں پڑھتی. کلمہ میں تو ہے نا, کلمے میں ہے رے بابا, مگر مہینوں میں میلاد کا مہینہ آیا تھا, میلاد کی محفل ہوئی تیرے گھر میں, چھوڑا کے پکڑ کے مسجدوں میں ہوئی, خانقاہوں میں ہوئی, گھروں میں ہوئی, دیہاتوں میں ہوئی. اچھا ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ پھر اب کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے نئی چیز کہاں ہے؟ جو اچھی چیز تھی ختم کرے تھے پھر سے شروع ہو رہی, تو کچھ ہونا چاہیے اس پر.
خوش ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ اس لیے میرے بچوں، ہمارا رخ یہ تو نہیں ہے دنیا، لیکن آج امت کی پریشانیوں کو دیکھ کر ہمیں الجھنیں ہوتی ہے۔ اس مقام پر ہم کو بٹھایا گیا ہے کہ جہاں پر لوگ ہمارے پاس میں پریشانیوں کو لے کر آتے ہیں، اتوار کے دن عصر سے مغرب تک بیٹھتے رہتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں میں، مگر وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، مسائل کو اولیاء کے سامنے رکھتے ہیں، تو رخ وہی سامنے آ جاتا ہے کہ جو اولیاء کے نظام کی عقیدتیں جن کے اندر میں نہ ہو، ان کے لیے ہمارے پاس میں ارے یہ تو ہم سے کاٹنے والے، ہمارے نظاموں سے کاٹنے والے ہیں، ہم سے دور کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آج کی امت کی پریشانیوں کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی دستگیری کے لیے غوث الاعظم بنایا تھا، آج امت ان سے تکلیف کی ہے۔ جن کو غریب نواز بنایا تھا، آج امت ان سے تکلیف کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر سے امت کے زندگیوں میں رونقیں لانے کے لیے ان نظاموں کو پھر سے اپنے گھروں میں زندہ کرنا پڑے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ 11ویں شریف اور اسی طریقے سے محفل میلاد یا ذکر کی مجلسیں یہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ نئی چیز نئے لوگوں نے پرانی اصل چیز کو چھپا دیا تھا۔ جیسے آج پولٹری فارم کے انڈوں کے سامنے دیسی مرغی کے انڈے چھپ گئے ہیں، چھپے گے نہیں۔ پاکٹ کے دودھوں کے سامنے اصل پیور بھینس کے دودھ کو بازو کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ دودھ بولتے پاکٹ کے دودھ آئے، انڈا بولتے جا کے کرائم دکان سے 50 انڈے لا لو، لیکن وہ حقیقت میں دودھ ہے، حقیقت میں وہ مرغی کا انڈا ہے نہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے، کر لو والے بات ہے، لیکن صحیح انڈا نہیں، کوئی کو انڈا نہیں ہے جی۔ گورانی مرغی کا انڈا اتنا پیلا پیلا، اور یہ پولٹری فارم کی مرغی کا انڈا اتنا بڑا سفید سفید وائٹ بگ ہے کہ انڈا ہو انڈا تلے بھی تو مزہ آتا، کھا لے، ہاں کھا لے تل لے، اور ذرا وہ انڈا اس کو ثابت کرنا، اور کیا ثابت کرنا، اور کیا ثابت کرنا، بولو۔ یہ خامخواہ والے تو اور کچھ تو بھی بات میں بات نکال دیتے ہیں۔ اچھا انڈا ہے نا، تو انڈے کی خاصیت یہ ہے کہ صرف ضرورت پوری نہیں کرتی، بلکہ وہ انڈے سے مرغی اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ مرغی کے انڈے کو بٹھا کے بچے نکال کے بتا، نکلتے ہی جتنے بڑا اتنے گندے، وقت سے پہلے پھٹافٹ۔ ہاں کتنی جماعتیں مسئلہ کے بندی ختم ہو جا رہی نا جو 1500 سال کے اندر میں، وقت سے پہلے ہی گندے انڈے۔ اور جو اوریجنل انڈا ہوگا 21 دن نہیں گزریں گے، چون 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 رات بھر، دل نکل کے دیکھا ادھر سے بچہ نکل رہا ہے، ادھر سے بچہ۔ یہ اوریجنل انڈوں کی پہچان ہوگی، اوریجنل۔ تو پھر انڈا کون سا ہے؟ اوریجنل ہی ہے، رہنے دو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اوریجنل نہیں کہہ سکتے۔ اوریجنل تو خدا کی قسم غوث و خواجہ کا نظام ہے۔ تمہارے گھر اولیاء کی نسبتوں کی نورانیتوں سے منور ہو، تاکہ تمہاری نسلیں تم مرنے سے پہلے اولیاء کا نظام دے کر اپنی نسلوں کو مرو تمہارے گھروں کے اندر میں، تاکہ اولیاء کی نظریں رہے۔ ہم تو مر جائیں گے، لیکن غوث الاعظم کی نظر تمہارے میرے اولادوں کو سنبھالے گی، تمہاری میری نسلوں کو سنبھالے گی، حالات میں فکروں میں گرنے نہیں دے گی۔ میرے آقا نے حدیث میں فرما دیا، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم خطروں میں نہیں پڑیں گے۔ ایک تو قرآن پاک، دوسرے اہل بیت یعنی اولیاء۔ قرآن کو پکڑے، اولیاء کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے، فرقے بن گئے، جماعتیں بنی۔ اگر قرآن بھی ہاتھ میں ہوتا، اولیاء کا دامن بھی ساتھ میں ہوتا، تو وہ اولیاء سنبھال لیتے۔ جیسا اس گھر میں آج محفل کو رکھوایا اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے کھیت میں ان کا چلہ ہے، ان کی نگاہ کرم کے قاضی پہلی نیاز کی محفل یہاں پر کرواؤ، آگے کروانے کے لیے۔ اس سے تو اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی خوش ہوں گے۔ اگر تم لوگوں نے بھول گیا اس کو، تو پھر ان کی ناراضگی سے کیا ہوگا؟ ان کی ناراضگی تو رحمتیں دور ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، غوث پاک ناراض ہو جائیں گے، غریب نواز، اور اولیاء کی ناراضگی۔ اور ایک آخری بات بول دوں، سنے بابا، اللہ ناراض ہو جائے تو اولیاء اللہ راضی کروا لے سکتے ہیں کہ وہ میرا چاہنے والا ہے،
کیونکہ ناروزدہ بندے ہوتے ہیں اللہ کے. لیکن اولیاء ناراض ہو جائے تو اللہ ان کو راضی نہیں کروائے گا، کہے گا کہ نہیں جاؤ تم نمٹاؤ، اس لیے کہ وہ میرے دوست تھے. اللہ بے نیاز ہے. اولیاء ناراض ہو جائے تو اللہ راضی نہیں کرواتا، کام نہیں بنتا، مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے. قبر مرانی نہیں ہوگی، قیامت کے میدان میں ہمارا کام نہیں بنے گا. میں نمازی، میں بیان کرنے والا، میں ذکر کرنے والا، کچھ بھی نہیں. 60 کروڑ برس عبادت کرا شیطان اور میرے آقا کی گستاخی ایک لمحہ کرا، منہ پر مار دیا اللہ نے. آیا کہ 40 سال کا نمازی اور نمازوں کو لے کر میں نمازی میں کود رہا ہے محلے کے اندر میں نمازی بابا بے نمازی انہیں بے نمازی انہیں. ارے 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 پلید کئی کو پاڑا رہے تو اتنی دوسروں پر مصیبت ڈالنے کو کی. ارے کچھ کھارا سنے کو نہ، میں کھا رہا ہوں. نماز پڑھا تو لوگ، میں نماز پڑھوں، میں نمازی نہ کو پڑھنا. پھر اتنی زبردستی 2 پٹاری نماز کا ہی کو دے دی. کیا ہوا؟ 60 کروڑ برس عبادت کیا، لیکن اللہ نے کہا کہ ادب اور عظمت کے لیے میرے محبوب کو سجدہ کر، مصطفیٰ کو، میرے آقا کو. کہا کہ نہیں سجدہ ہوں تیرے کو کر دو نا. منبر پہ ہوتے نا شرک ہو جاتا، شرک یہاں پر ہوتا. اللہ سمجھ کے کرا تو ہوتا. کوئی مسلمان ہے کیا جی جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانتا؟ ارے بابا چاند کیا سورج بھی نہیں مانتا ہے کسی کو. گردن کاٹ دیتا ہوں اللہ کے بغیر کسی کو اللہ بولو. زبردستی کا شرک لا کے تھوپ رہے اس کے اوپر. وہ مسلمانی کہاں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانے؟ تو مسلمان کے پاس میں تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک کا تانا امت کو، مسلمانوں کو مت دو. شیطان کیا چکر یہ کہ اللہ تیرے کو سجدہ کرتا ہوں مگر رسول اللہ کو کئی کو تعظیم کا سجدہ. تو اللہ نے کہا کہ اچھا اتنی ضرورت مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت سمجھ رہا ہے تو میرے حکم کے سجدے کو نظر انداز کیا تو میرے سجدے سارے تیرے ریجیکٹ، ریڈ مارک مار دیا. جب لے لے جا اپنے سجدے، مجھے کوئی ضرورت نہیں تیرے سجدوں کی. سمجھ میں آئی بھائی بات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو جو حق دیا ہے وہ حق. تمہارے باپ کے حق کو تلف کرو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. کہ کوئی غوث اعظم کے حق کو تلف کرے، غریب نواز کے حق کو تلف کرے تو، راجن شاہ ولی کے حق کو تلف کرے تو، اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حق کو تلف کرے تو، اولیاء کے حق کو تلف کر کے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے. اور وہی عذاب میں آج یہ کلمہ گو مبتلا ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ حالات بنانے کے لیے جتنا بناتے جا رہے ہیں اتنے بگڑتے جا رہے ہیں. تو پھر نیمو پانی والے میں دکانیں کھول لے کے بیٹھ گئے نا، 10,000 20,000 25,000 کی تعویذ، خوب کمائیاں ہو رہی ہے. جیسے وہ ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے ویسی یہ بھی لوٹیروں کی بھی ہو رہی ہے. اب ادھر نہیں تو ادھر جا رہے ہیں. ارے بابا نہیں بولے فلاں آدمی صاحب کے پاس ملا تو 10,000 روپئے اور ان کے پاس ملا تو 15,000، ان کے پاس ملا تو 70,000. زیادہ ویسے تو وہاں پر تو 1 لاکھ کا ڈیمانڈ کام ہو جاتا. بول کے کام ہوا گی اللہ نیچا اب اللہ یاد آ رہا تو کیا اللہ سمجھ گیا تھا کہ وہابی کے پاس 1 لاکھ دیتے وقت یاد کیا ہے اللہ دے دیا. کیوں؟ یہ نحوست ہے. ہم نے گھروں میں اپنے میلاد کی محفلوں کو ختم کیا، 11ویں شریف کی محفلوں کو ختم کیا. یہ 5-7 ہزار روپے کی 11ویں شریف کی تمہارے گھروں میں محفلیں ہوتی تھی. سال کے 12 مہینے غوث اعظم کی نظر رہتی تمہارے گھر پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے خاندان پر اور تمہارے چلوں پر، تمہارے کاروبار پر. ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ اوپر کے بزرگاں ہوشیار تھے. سال بھر گھر کے اندر میں نیاز کا غلہ جمع ہوتا تھا کہ نہیں؟ کیا تھا وہ؟ اس کی برکتیں کیا تھی؟ اب یہ تو ڈبے لا کے اور ڈبوں کو ختم کر دیے. یہ گئے کے ڈبے روزانہ کی مسجد کا چندہ کی. تو میں ایک صاحب کو پوچھا، میں مسجد کا صدر ہوں. میں بولا کہ اچھا تم مسجد کے صدر؟ ہاں نصرت بھائی مسجد کا صدر ہوں. پنجشاہ کی دکان پہ گیا تھا گوشت لینے کو رمضان میں گئی تو کون کی وہاں پر شام صدر کی مسجد کا صدر ادھر آیا تھا. تو صدر صاحب انہوں بہت خوش کرتے نا، نہیں بھی رہا تو بول دیتے انہیں اس پر خوش. اپنے کو کام نکالنے کا مطلب ہے کہ نہیں؟ پر چاند تو بہت خوشحال ہے اس میں. زبردستی کا صدر بولا تو انہیں پہچانا نہیں ہوتی، کام نکال لینا. اب صدر صاحب 1 سے 3 بار بولا مگر میں بھی ذرا چنبرا ہوں
اللہ السلام علیکم السلام، کہاں کے صدر ہیں؟ کیوں؟ یہ نہیں صدر صاحب بول رہے ہیں کون ہے، کس کی دکان ہے وہ؟ ایک نام ہے اس کا، ہاں غوث بھی، غوث العظم نام ذرا سنتے تو سیپریٹ ہونا پڑتا ہے، نامہ رکھ کے کاموں ویسا نہیں کرنا، اور کاموں ویسے مجھے نامہ بھی اوپر بدنام نہیں کرنا. ہاں یہ غوث ہے، وہ میرے غوث العظم وہ الگ ہے، وہ تو میرے غوث جسم جان ہے، یا غوث العظم ہے. تو میں صدر صاحب بول رہا ہے، ہاں بولے میں شاہ نگر کی مسجد کا صدر ہوں. اچھا صدر ہے تو اللہ کے گھر کے صدر آؤ آؤ، تمہارے گھر کے صدر کون ہے؟ یہ کیسا سوال تمہارا؟ یہ سچا سوال ہے. تم اللہ کے گھر کے صدر بن گئے، اللہ کو ضرورت ہے اسے گھر کا صدر بنانے کی، اور تم نے اس کو بنایا انہیں، تو تمہارے گھر کا صدر بھی کس کو بنانا ہے؟ دوسرے کو. میرے گھر کا صدر میں چھوڑ تو اللہ محتاج ہو گیا کہ پھر اس کے گھر کا صدر تم کو بنایا. چکر ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اب سنبھال کے کتے کو بنا کے رکھ دیتا، ذرا مالدار نے صدر بنا دیا تو خوب خرچ کرتا، خرچ کر دے ڈکارا دیتا انہیں تو حاضرہ بڑھا رہتا اس کا. بولو بات تم لوگا، مگر سمجھا رہا ہوں. بڑے بڑے وہ سیٹ صاحب کو حریف کا نام حالا نہیں آتا. ارے صحیح پوری نمازیں نہیں تو وہ صدر کو آگے بڑھا تو جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا بیٹا. قربانی کا بکرا ذبح کرو گے نہیں، ان کو مؤذن کو بلاؤ بولتا ہوں. اب ویسوں کو صدارت دے رہے، کئی کو لکھ پتی کروڑ پتی سب سے اونچی بلڈنگ ان کی ہے نا، تو سب سے بڑا حاضرہ بھی رہتا ان کا. ہاں بغیر ڈکار کے ہضم بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں تمہارے گھر کا صدر تم محتاج نہیں ہے، ارے اللہ محتاج بن گیا کہ اللہ کے گھر کے صدر تم بن گئے. صدر نہیں خادم بول، جھاڑو دے وہاں پر، سعادت سمجھ اپنی. نہیں نظام پورا بدل چکا ہے، دینی نظام عظمت و تعظیموں کے نظام پر آنے کے لیے اپنی نسلوں کو برکتوں سے نوازنے. ہم مر رہے ہوں تو اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو اولیاء کی نگاہوں میں لا کر رہے. اس کے لیے ہر گھر کے اندر میں 11ویں شریف ضروری ہے، اور نشان غوث العظم ہمارے گھروں پر ضروری ہے. یہ نشان آج اگر حالات اتنے کھلنے کے بعد جب اپنے گھروں پر نشان نہیں لگائیں گے تو اب تو قانون بننا ہے نا جی ترنگا لہراؤ. نظر آ رہا ہے کہ ترنگا اب اس کو تیار ہوگا، مدرسے پہ بھی، مسجد پہ بھی، گھر پہ بھی. جو نشانہ جھنڈوں کی مخالفت کرتا تھا ممبر پر کھڑے ہو کر، وہ نشانہ کیا ہے، وہ جھنڈے کیا ہے. آج ایک سبز رنگ کے نشان کی تو بے عزتی کیا تو ترنگا کا نشان تیرے گھر پر لگانے پر حکومت مجبور کر رہی ہے تجھے. لگا، مگر اس سے عذاب سے بچنے کے لیے سبز نشان لگا دینا تھا کہ اللہ تجھے بچا لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لگائیں گے انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں پر، اپنے خاندان کے لوگوں کو. یہ ترغیب تو کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، نشان تمہارے ایمان کی پہچان ہے. ہر مسلمان کے گھر پر سبز نشان ہونا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اور اولیاء بھی دیکھیں تو سمجھ لے کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. غوث العظم بھی دنیا کے اندر میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار عطا کیا ہے کہ آنے واحد جو مشرق سے مغرب میں پہنچ سکتے ہیں، دستگیر ہیں، وہ دستگیر ہے. ارے اولیاء کیسے آتے جی؟ اولیاء کیسے آتے؟ مسئلہ حل کرو گی وہ بھی. کیا غوث اعظم تو بغداد شریف میں ہے تو یہاں کیسے آتے ہو؟ اولیاء تو اللہ کے دوست نہ تھی. اور شیطان کون ہے؟ اللہ کا دشمن. مسجد میں زور زور سے باتیں کر، گیٹ پہ دونوں آدمی لڑ رہے، گڑو یہاں پر دونوں آدمی لڑ لے رہے. تو اچھا آدمی متقی ہمارے عبدالعزیز کے ساتھ رومان ڈالنے کے آ گیا. ارے بھائی نکو لڑو، ذرا ہٹو، لڑو نہ، اللہ کے واسطے نکو لڑو، نکو. اس طرح کی میں سے پوچھا کیوں ہوا؟ دونوں کے بیچ میں شیطان آ گیا. تو شیطان دکھ رہا کہ نہیں، بولے لڑ رہے نا، اس بات سے شیطان آ گیا. تو اللہ دشمن کو تو یہ طاقت دے کہ وہ کہیں بھی پہنچ جائے. اپنے دوستوں کو طاقت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، تو جہاں چاہے نہیں پہنچ سکتے. وہ غریب نواز ہی پہنچتے ہیں، غوث العظم ہی پہنچتے ہیں. سب یہ چکروں کا نظام ہے جو امت کو اولیاء سے کاٹ دیا گیا. اس لیے اپنے عقیدوں سے مت ہٹو، پھر سے ان چیزوں کو اپنی نسلوں کو دینے کے لیے ہمت کرو. اس لیے 11ویں شریف کی محفل ہر گھر کے اندر میں کرو، نشان ہر گھر پر لگاؤ تاکہ پہچان ہو جائے، اللہ کو بھی نگاہ کرم آ جائے.
کہ میرے محبوب کی گنبد خضرا کے رنگ کا نشان ان کے گھر پر ہے، خدا کی رحمت اس گھر پر آئے گی، تمہاری نسلیں پنپے گی، تمہارے گھروں میں سکون آئے گا۔ اور کوئی کہے کہ یہ نشان کیوں، تو جا کر جو بنا ہے پہلے وہ نکالو صاحب، ہے نا؟ اس کو تو برداشت کر رہے ہیں لیکن غوث پاک کے نشان کی مخالفت کر رہے ہیں، کتنا وہ غلط ہے۔ اللہ ناراض ہوگا، اللہ والے خوش ہوں گے اس سے۔ اس لیے میرے بھائی ہم فرض و واجب نہیں کہتے، لیکن اپنی پہچان ہے اس وقت میں دینے کے لیے ہر گھر پر سبز نشان لگائیے، اور ہر گھر میں محفلیں 11ویں شریف کیجیے۔ خانقاہ والوں کو مت بلاؤ، لیکن اپنے گھر کے اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، غوث الاعظم کی منقبتیں پڑھو، یاد کرو غوث الاعظم کی، اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ بھی کر سکتے ہو کر کے دسترخوان بچھاؤ اور کھلاؤ۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ 11ویں شریف ہو رہی ہے غوث پاک کی نام پر، تم یہاں پر کرو گے۔ غوث الاعظم بغداد سے نہیں بلکہ وہ تو چاہیں گے تو آپ کے گھر پر بھی پہنچ جائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے ہر گھر پر کروانے کی کوشش کرو۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔